السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اور ان میں سے ایک چیز قرض بھی ہے۔ تو قرض سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ قرض کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے، قرض کی ضرورت انسان کو دو پہلو سے پڑتی ہے۔ کبھی یا تو اس کو حقیقتاً ضرورت ہے جس کی وجہ سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے خواہشات کم پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اس کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خواہشات کے معاملے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کو کم کرے، حد سے زیادہ ضروریات کو نہ بڑھائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر یہی ارشاد فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اس کی جیسی کمائی ہے، جیسی آمدنی ہے، اسی کے مطابق خرچ کرے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اگر اس کا جوڑا 500 سے 1000 روپے میں بن سکتا ہے، آرام سے وہ بغیر کسی سے قرضہ لیے 1000 روپے میں اپنا جوڑا بنا سکتا ہے، تو پھر اس کو 2000 روپے کے جوڑے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ظاہر سے بات ہے کہ 2000 روپے کا جوڑا بنائے گا، اس کے پاس 2000 نہیں ہے، قرضہ لینا پڑے گا۔ تو یہ اس کی خواہشات کا قرضہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرض لینے سے منع فرمایا۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو حقیقتاً ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس ضرورت کے اندر بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب قرض لیتا ہے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کے موافق اس کو قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جب آدمی اچھی نیت سے قرضہ لیتا ہے اور وہ وعدہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو شخص قرضہ کے بوجھ میں پڑ جائے اور پھر وہ اس کی ادائیگی کی کوشش بھی کرنے لگے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو پھر میں اس کا مددگار ہوں گا۔ لیکن اس کے برخلاف جو آدمی قرضہ لیتا ہے اور پھر اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، قرضہ ادا کرنے کی اس کی فکر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جائے تو نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ جب انسان قرضہ لیتا ہے اور ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اور جو اس نے وعدہ لے رکھا اس وعدے کے موافق قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آدمی سچی پکی نیت سے قرض ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں آتا ہے کہ دو دوست تھے، اور ایک دوست کو دوسرے دوست سے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست، مجھے سخت ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے کچھ آپ سے پیسے چاہیے۔ کہا کتنے؟ کہا مجھے 1000 درہم چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1000 درہم لے لو، لیکن کب ادا کرو گے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں وقت میں تم کو ادا کر دوں گا۔ اور اس پر گواہ کون؟ تو اس نے بتایا گواہ تو کوئی نہیں ہے، آپ کی اور میرے سوا کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں وقت تک، فلاں تاریخ تک میں آپ کو قرض ادا کر دوں گا۔ تو چونکہ وہ بندہ اپنی نیت میں صحیح تھا، سچا تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں دیکھیں۔ جب آدمی یہ قرضہ لے کر کے چلا گیا اور جو اس نے ایک وعدہ کر رکھا تھا، جو وقت متعین تھا، اس وقت کے آنے پر اس نے قرضہ واپس کرنے کے لیے 1000 درہم لے کر کے چلا کہ میرے دوست سے میں نے جو قرضہ لیا ہے اس کو واپس کروں گا۔ چونکہ وہ دوست دوسری بستی میں رہتا تھا اور دونوں کے بیچ میں ایک دریا پڑتی تھی۔ چنانچہ یہ جاتے جاتے راستے میں گیا، دریا کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ دریا کے اندر طوفانی موج ہے، ہوا زوروں پر چل رہی ہے، دریا میں پانی زور کا بہہ رہا ہے۔ اب یہ کرے تو کرے گا، کوئی کشتی جانے والا نہیں۔ چنانچہ کافی دیر رکا رہا، اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کوئی ایسی کشتی نہیں ملی کہ جس کے ذریعے سے وہ دریا پار کر کے اپنے دوست کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لکڑی نظر آئی اور اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ میں نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے آپ کو یہ فلاں وقت تک آپ کو پیسے ادا کرنا ہے۔ اس نے اس لکڑی کو سوراخ کیا اور اس میں 1000 درہم رکھ کر کے اوپر سے اس کو بند کر کے اس نے دریا میں اس کو بہا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ درہم میرے دوست کے پاس پہنچ جائے۔ دوسری طرف اس کا دوست جہاں پر کشتی آ کر کے رکتی تھی وہاں انتظار میں کھڑا ہے کہ کشتی آئے گی، میرا دوست آئے گا اور مجھے جو اس نے قرضہ لے رکھا مجھے واپس کر کے جائے گا۔
کافی دیر تک وہ کھڑا انتظار کرتا رہا، نہ کوئی کشتی آئی، نہ اس کا دوست نظر آیا۔ چنانچہ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگا تو جاتے جاتے دیکھتے کیا ہے کہ ایک لکڑی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ رکا اور دیکھتے کیا ہے کہ جہاں پر کشتی رکتی تھی اسی جگہ پر وہ لکڑی آ کر کے رکی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھایا، سوچا کہ چلو کچھ نہ صحیح ہے، لکڑی سے مجھے تو دوسرا کام آ جائے گا، اس کو جلا کر کے میں گھر میں کھانا بنوا لوں گا۔ چنانچہ وہ لکڑی گھر میں لے کر کے گیا۔ جب اس کو کاٹنے لگا تو اس میں سے کھن کھن کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے لکڑی کو اندر سے دیکھا پھاڑنے کے بعد تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے اندر وہ 1000 درہم جو اس کے دوست نے لیے تھے اس سے وہ 1000 درہم ہے، اور اس میں ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے کہ دوست مجھے معاف کرنا، میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، میں یہاں پر آیا تھا لیکن دریا میں طوفان ہونے کی وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں، اور یہ درہم اس کے اندر میں رکھ کر کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ 3-4 دنوں کے بعد وہ دوست جس نے قرضہ لیا تھا دوبارہ سے 1000 درہم اس نے ایک تھیلی میں رکھ کر کے، جب کہ دریا کا طوفان بیٹھ گیا اس وقت وہ لے کر کے اس کے پاس آیا، سلام دعا کی، اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے درہم واپس لے لو، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں وقت پر نہیں دے سکا۔ اس نے کہا کون سا درہم، تم نے تو مجھے دے دیا۔ کہا کیسے؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے لکڑی کے ذریعے سے اس کو درہم ملے۔ تو دیکھو دوستو، جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور وہ قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کے پیسے واپس نہیں کروں گا، تو اس کو پھر قرضہ واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ اس کی کمائی میں برکت نہیں دیتے۔ تو اگر قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جائے تو قرضہ لیں، لیکن سچی پکی نیت کے ساتھ، سچے وعدے کے ساتھ، آپ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اسی وعدے کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے قرضہ واپس کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جاتے جاتے میرے اس چینل نثار آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔